والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سامعین محترم، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں والعصر زمان کی قسم ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قسم کھانا زمانے کی اہمیت دینا ہے کہ زمانہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ زمانے کو برا بھلا کہ آج کیا ماحول ہے، آج کل یہ وباؤں کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، اور اس زمانے کو اس ہمارے جو حکمران ہیں، حکمرانوں کو یا جس کسی کو بھی برا بھلا کہنا حقیقت میں زمانے کو برا بھلا کہنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی چیز کی اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ زمانے کو برا بھلا نہ کہیں، اور قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ اب خسارہ کیسا ہے؟ خسارہ اس بارے میں ہے کہ انسان کس چیز میں خسارے میں ہے۔ تو انسان معاملات ہو، عبادات ہو، یا جو بھی فعل ہے، جو بھی کام ہے، تو انسان ہر کام میں خسارے میں ہے، کیونکہ انسان کو آخر موت ہے۔ انسان کے جو بھی عزائم ہو، جو ارادے ہو، لمبی سوچیں ہو، لمبی ارادے ہو، کل کی خبر نہیں ہے، لیکن ہمارے ارادے اتنے لمبے ہیں کہ جیسے ہم نے پتہ نہیں 100 سال جینا ہے۔ ان الانسان لفی خسر کہ انسان البتہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ تو اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نیک اعمال کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو جو بھی قوم آئی ہے، جو بھی انسان آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی قومیں بھیجی ہیں، ہر قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے جو عذاب نازل کیا، وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قوموں پر عذاب بھی کسی دنیا میں نازل کیا ہے، اور اس قیامت کے منظر کو، قیامت کی ہولناکی کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التکویر میں بیان فرمایا۔ اذا الشمس كورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب 10 مہینے کی گاویں اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ گردور بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ جب جیسے کہ عرب کے دور میں، عرب میں یہ وحشیانہ رسم تھی کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ یہ پورے عرب کی روایت نہیں تھی، بلکہ کسی کسی قبیلے میں، کسی کسی علاقوں میں یہ رواج تھا کہ وہ بیٹیوں کو، عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب جس بچی کو زندہ درگور کیا گیا، سئلت جب اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا،
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جوڑے جوڑے اکٹھے ہو جائیں گے. جوڑے جوڑے اکٹھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا منظر آئے گا، کفار الگ ہو جائیں گے، مسلمان علیحدہ ہو جائیں گے، اور مسلمانوں میں مومنین علیحدہ ہو جائیں گے، بد کردار بے حیا علیحدہ ہو جائیں گے. جب اس قسم کے جوڑے ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو ان قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما پارے میں جو قیامت کے مناظر بیان کیے ہیں، وہ پورے قرآن میں تقریباً کسی پارے میں اتنے عذاب اور اتنے مناظر تقریباً کسی پارے میں نہیں ہے. اما پارے کی ہر صورت ایک علیحدہ درجہ رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی دولت ہم پر نازل فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ قرآن کریم ہم پر نازل فرمایا تو اس وقت یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب نازل نہیں تھی. جو اب یہ ترتیب کتابی بنی ہوئی ہے، اس وقت یہ ترتیب سپاروں کی، جسے پارہ کہا جاتا ہے، پاروں کی ترتیب نہیں تھی. 30 پاروں کی ترتیب نہیں بنائی گئی تھی. الحزب کہا جاتا تھا، جسے 7 منزل کہتے ہیں. اور پاروں کی ترتیب اور رکوع کی ترتیب اور آیات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور رکوعوں کی ترتیب بھی بعد میں بنائی گئی، اور سورتوں کی ترتیب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور یہ جو جتنی بھی ترتیبیں ہیں، یہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ ترتیب بنائی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم جو ہم پر احسان کیا، انعام کیا، تو اس قرآن کریم کی آئے روز ہم تلاوت کا اہتمام کریں. قرآن کریم کی تقریر روزانہ بلا نابہ ایک رکوع کم از کم اگر ہم تلاوت کرنے لگ جائیں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل وہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہی دن میں قرآن کریم کو مکمل کر کے بیٹھ جائیں اور پورا سال ہم قرآن کریم کے قریب ہی نہ جائیں. اس سے اچھا تو یہ ہے کہ ہم روزانہ ایک رکوع پڑھ لیا کریں، ایک پاؤ پڑھ لیا کریں، آدھ پارہ پڑھ لیا کریں، لیکن وہ مسلسل ہو، بالترتیب ہو. امام غزالی رحمہ اللہ کا مشہور فرمان ہے الاستقامت فوق الولایہ. استقامت کسی بھی اچھے عمل کی، اچھے کام پر جو استقامت ہوتی ہے، دائمیت ہوتی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے ولایت سے. تو میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں ایک واقعے کی سنا کر. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم شریف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شیر اور ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی، یہ تینوں ایک شکار پر نکلے. تو شکار میں جب شیر نے 3 چیزوں کا شکار کیا، ایک ہرن کا، ایک بکری کا اور ایک خرگوش کا. جب تینوں کا شکار کر کے واپس ہونے لگے تو شیر نے بھیڑیے سے کہا کہ اس کو تقسیم کیسے کیا جائے، اس کی تقسیم تم کرو. تو شیر نے کہا کہ بھیڑیا جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے، اور ہرن جو ہے یہ درمیانی جانور ہے، تو یہ میں درمیانہ ہوں تو یہ میرے لیے ہے، اور خرگوش جو ہے یہ لومڑی ہے. تو شیر نے ایک پنجہ مارا اور بھیڑیوں کو ختم کر دیا، اور باقی رہی لومڑی. تو لومڑی کو کہا کہ تم بتا کہ اس کی تقسیم کیسے کرے گی. تو لومڑی نے کہا کہ آپ بادشاہ ہو، جنگل کے بادشاہ ہو، آپ کا حق زیادہ ہے، آپ یہ تینوں شکار آپ کے ہیں، آپ میں سے جو بچ جائے گا وہ میرا ہے. تو شیر بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ یہ تقسیم تو نے کہاں سے سیکھی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے یہ بھیڑیے کی موت سے یہ سیکھی ہے. تو اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد امام مسلم شریف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اے انسان، جس طرح لومڑی نے ایک بھیڑیے کے موت سے تقسیم
سیکھ لی. تو بھی تیرے سامنے بھی کئی موتیں تیرے سامنے بھی کئی موتیں ہوتی ہیں. تیرے سامنے تو بھی کئی جوانوں کو کئی بوڑھوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے. تو بھی اے انسان سبق سیکھ. بارک اللہ لنا ولکم فی الآخرہ.